ایک ایسا عظیم بادشاہ جن کو پوری دنیا کی بادشاہت حکومت عطا کی گئی۔ اس طرح کی بادشاہت نہ کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ نے ہوا کو بھی اس عظیم الشان بادشاہ کے تابع کر رکھا تھا، اور ہوا اس عظیم بادشاہ کا تخت لے کر ہوا میں اڑا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محل تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کرنے کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی تھی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک انسان کے جس کے پاس طاقت تھی، وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز اس عظیم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ جو چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی سلطنت بادشاہت عطا کر جو آج تک نہ کسی کو ملی ہو اور نہ ہی کسی کو ملے۔ اللہ نے اپنی دعا قبول کی اور آپ کو ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جس کی آپ کو خواہش تھی۔ لہٰذا ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے آپ کی یہ ساری بادشاہت سلطنت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھین گیا، اور تمام مخلوقات جو کہ پہلے آپ کے حکم کی پابند تھی وہ سب آپ سے دور ہو گئیں۔ آپ کی حکومت کس نے چھینی تھی اور آپ کے پاس اتنی طاقت اور بادشاہت کیسے آئی کہ ہر مخلوق آپ کے حکم کی پابند تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں جانیں گے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و شیاطین اور جانوروں کو مختصر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان کے فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی کہ جس پر اللہ کا ایک ایسا اسم اعظم لکھا تھا جس کی برکت سے انسان، حیوان، چرند پرند، جن و پریاں سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو بس ہر روز معمول کے مطابق آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی اپنی خادمہ کے حوالے کر گئے۔ بس ان کے جاتے ہی ایک شیطان کا بادشاہ حمودی کس طرح وہاں آ گیا۔ اسی نے خادمہ سے انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ بس اسی انگوٹھی کے سبب سارا کا سارا کاروبار اور سلطنت چلنے لگی۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ سے آپ کا سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے آپ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ بس چلتے چلتے ایک روز آپ بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر جا پہنچے۔ آپ بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں کہ جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ بس عورت نے کہا کہ میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، لہٰذا تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ جب میرا شوہر آ جائے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ بس آپ عورت کا جواب سن کر اس باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران وہاں ایک سانپ نکلا اور آپ کا پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کوئی مسافر ہے، آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو سانپ وہاں سے چلا گیا۔ لہٰذا وہ شخص یہ ماجرا دیکھ کر آپ سے بڑا متاثر ہوا اور حیران ہوا۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو کہ آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے شادی کی اور 3 روز قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمودی قابض تھا جو کہ جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان کا ہم شکل بن تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے
حمودی کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمودی تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمودی گھبرا گیا اور وہ کلام الہی سن کر وہاں ٹھہر نہ سکا، فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی دربار میں سے لے کر چلا گیا اور جا کر وہ انگوٹھی ایک دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مچھلی پکڑنے لگے۔ بس قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی کہ جس نے آپ کی انگوٹھی کو نگلا تھا۔ بس آپ نے اس آدمی سے مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی اور فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے، لہٰذا جب آپ کی زوجہ نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے وہی انگوٹھی برآمد ہوئی۔ اس نے انگوٹھی حضرت سلیمان کو دکھائی تو آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیا۔ بس انگوٹھی کا پہننا تھا کہ آپ کا تخت و تاج، بادشاہت، سلطنت سب آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ کا امتحان سمجھا، جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔